بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حماد اظہر, منسٹر انرجی, امبیسڈر نان رونگ, اور اسٹیٹ گرڈ کے شن باؤ پریزیڈنٹ. میں آج اس اوکیزن پہ سب کو مبارک دینا چاہتا ہوں جنہوں نے 2018 سے اب تک تیزی سے یہ پروجیکٹ کو مکمل کیا. ہمیں پتہ ہے کہ یہ 2013 سے شروع تھا پروجیکٹ, لیکن اس کے اوپر کوئی کام تیزی سے نہیں ہو رہا تھا, اور اس دوران میں پچھلے 3 سال میں بڑی تیزی سے کام ہوا. اور یہ جو آج ہم نے اس کی انوگریشن کی ہے, ٹرانسمیشن لائن کی, 800 تقریباً 80 کلومیٹر, اور مٹیاری سے لاہور تک. جو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے, اس سب سے ماڈرن کہہ لیں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرانسمیشن لائن, اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں لائن لاسز تقریباً 4% کے قریب ہیں, اور جو اب تک پاکستان کے لائن لاسز ہیں وہ 17% ہیں. تو قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کتنا بڑا بینیفٹ ہے. 1% لائن لاس کا مطلب کتنے ارب روپیہ, یعنی 1% جب لائن لاس ہوتا ہے تو ملک کو کئی ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ جب جتنی لاسز بڑھتی جاتی ہیں تو اس کا نقصان عوام کو بھرنا پڑتا ہے مہنگی بجلی سے. تو یہ جو ہم بچائیں گے, اس سے بجلی کی لاس بچائیں گے, تو یہ انشاءاللہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ اپنا بڑی جلدی جو اپنا کاسٹ ہے اس کا وہ پورا کر دے گا. مجھے دوسری خوشی یہ ہے کہ یہ سی پیک کا جو بیلٹ اینڈ روڈ کا جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا اس کا جو فلیگ شپ پروگرام ہے بیلٹ اینڈ روڈ کا, وہ ہے سی پیک. اور سی پیک کے اندر ہمیں بیچ میں کرونا آ گیا, اسے تھوڑا سا مسئلے ہمیں آئے, لیکن ماشاءاللہ یہ پھر سے ہماری تیزی سے ہمارے سی پیک کے پروجیکٹس آگے بڑھ رہے ہیں. اور ابھی جو جے سی سی کی میٹنگ ہوئی, جس میں ابھی امبیسڈر نان رونگ نے بتایا کہ اس کے علاوہ پہلے تو صرف تھا جنریشن, پھر سڑک تھی, پھر اب یہ ٹرانسمیشن ہے, اور اس کی بہت ضرورت تھی کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز بڑی پرانی ہو چکی ہیں, جس میں لائن لاسز بھی زیادہ ہیں. اور خاص طور پہ نارتھ میں جو پیسکو کے اتنے لائن لاسز ہیں کہ ہمارے پاس بجلی ہوتے ہوئے ہم بجلی نہیں پہنچا سکتے لوگوں تک, کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز پرانی ہو چکی ہیں. اور اس سے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو, کہ لوگ ایک طرف کہتے ہیں جی آپ کے پاس بجلی ہے لیکن بجلی پہنچی کیوں نہیں, لوڈ شیڈنگ کیوں ہے. لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ وہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی پرانی ہو چکی ہیں, ان کے اوپر انویسٹمنٹ ہی نہیں کی, اور ہمارے ہوتے ہوئے بھی بجلی ہم لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے. تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں اب اسٹیٹ آف دی آرٹ لیٹسٹ قسم کی ٹرانسمیشن لائنز, اور آپ کو سامنے نظر آ گیا کہ کہاں 17% لائن لاسز اور کہاں 4% پہ آ گئی. تو انشاءاللہ یہ ہم اس کے اوپر بھی انویسٹ کر رہے ہیں, باقی بھی ٹرانسمیشن لائنز پہ. لیکن سی پیک کا شروع ہوا تھا سڑک اور پاور جنریشن سے, اب ٹرانسمیشن پہ پہنچ گیا. اور اب جو اگلا ہمارا راستہ ہے وہ ہے انڈسٹری کا. انڈسٹریلائزیشن کے بغیر ملک میں وہ دولت نہیں آ سکتی جس سے ہم نے قرضے چڑھائے ہوئے ہیں اپنے اوپر, وہ قرضے واپس کر سکیں. وہ جب تک ویلتھ کریشن ہوگی, دولت میں اضافہ ہوگا ہی تو ہم قرضے واپس کریں گے. جس طرح ایک گھر ہے, گھر جب مقروض ہو جاتا ہے تو گھر اپنے قرضے کیسے اتارتا ہے, پہلے آمدنی اپنی بڑھاتا ہے, آمدنی بڑھتی ہے تو وہ قرضے واپس کرتا ہے. تو ہم انڈسٹریلائزیشن سے, اور پھر ایگریکلچر جو دوسری چیز ہے جس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے, اس میں نئی ٹیکنالوجیز لا کے اس سے اپنی انشاءاللہ دولت میں اضافہ کریں گے, اور اس سے پھر ہم اپنے قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ نیچا کریں گے. تو یہ جو سی پیک ہے اس کی جو رفتار ہے وہ انشاءاللہ تیز ہوگی. بیچ میں ہمیں مسئلے آئے, اور جس طرح میں نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے بڑے مسئلے آئے, کیونکہ ساری کمیونیکیشن رک گئی. ایک بات, ٹریول بینز ہو گئے ہیں, آپ جا نہیں سکتے, اس کے بڑے, یعنی اللہ نے ہمیں کافی امتحانوں میں ڈالا, جس میں جب ہم ریکور کر رہے تھے تو کرونا کا آ گیا, اور کرونا سے سپلائی چین ساری افیکٹ ہو گئی. دنیا میں کموڈٹی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں.
تو یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ اس لیے کہ کرونا کی وجہ سے سپلائی چینز افیکٹ ہوئی، ساری دنیا میں کموڈٹی پرائسز، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی. تو یہ عارضی طور پہ ہے. انشاءاللہ جس طرح بھی ویکسین لگتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے اور کرونا کا جو خوف ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں امید ہے، ہم کہہ نہیں سکتے کہ 4 تو کرونا کے ویوز آ چکے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس کے بعد جو ویو ہوگا وہ بڑا کم ہوگا. آئیں گے تو صحیح، لیکن اگر ہم نے ویکسین لگا لی تو کم ہوگا. تو اس سے انشاءاللہ سی پیک کے بھی پروجیکٹس تیز ہو جائیں گے، اور ہمیں یہ جو بھی عارضی طور پہ مشکل پڑی ہوئی ہے مہنگائی کی، یہ بھی انشاءاللہ نیچے آ جائے گی. تو میں پھر سے آج اس پروجیکٹ کے اوپر سب کو، اسٹیٹ گرڈ کو بھی، اپنی جو ہمارے لوگوں نے کام کیا اس کو بھی، سب کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ.